21 رمضان المبارک کو جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی آزادی کا عشرہ شروع ہوتا ہے پہلا دن علی کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ اور پہلا دن علی کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ 21 رمضان المبارک مولا علی کا یوم شہادت اور آزادی کا عشرہ شروع ہوا اور یوم علی آ گیا۔ مجھے مسئلہ یہ سمجھ آیا، نجات اسی کی ہوگی جو علی علی کرے گا، بخشش اسی کی ہوگی جو علی علی کرے گا۔ اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا قرآن کے ساتھ تعلق بھی بڑا خاص ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن سے جدا نہیں ہوتا، قرآن علی سے جدا نہیں ہوتا۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ اگر یوں سمجھ نہ آئے تو میں یوں بتا دوں، گویا میرے نبی نے فرمایا علی کا پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھ لو، اور قرآن کا پوچھنا ہو تو علی سے پوچھ لو۔ قرآن کا پوچھنا ہو تو علی سے پوچھ لو۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ قرآن علی کا کیسے بتائے گا، تو سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں جتنی آیات مولا علی کی شان میں اتری ہیں امت میں سے کسی کی شان میں اتنی آیات نہیں اتری۔ پھر رہا نہیں گیا آپ سے، فرمایا کچھ بتا بھی دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 300 آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں جو علی کی شان میں اتری ہیں۔ اچھا، کسی مرید کے لیے پیر کچھ بول دینا تو مرید تو ویسے ہی اپنی پیر کی عطا پر بے ہوش ہوتا ہے۔ استاد شاگرد کے لیے 2 جملے بول دینا تو شاگرد کی ویسے ہی مت ماری جاتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے استادوں نے یوں کہا ہے۔ اور اگر کوئی لیڈر کسی کارکن کے لیے بول دینا کہ تو بڑی شے ہے، تو پھر اس کارکن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، چاہے لیڈر کا پہلے ہی کیوں نہ خراب ہو۔ لیکن کیا کہنا علی کا، کیا کہنا علی کا کہ شان علی کی ہو اور قرآن اللہ کا اترے۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یار 300 آیات علی کی شان میں اتری ہیں۔ میں نے کہا بھائی صرف 300 نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، 300 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیں رل مل کے گن لیتے ہیں نا۔ بھائی دیکھیں، میں علی کا ذکر سنا رہا ہوں، شیر خدا کا ذکر سنا رہا ہوں، تو سننے کے لیے بھی آگے شیر ہونے چاہیے۔ آپ بھی شیروں کی طرح سنو نا یار، سبحان اللہ بلند آواز سے کہو۔ آؤ ذرا رل مل کے گنتے ہیں۔ قرآن پاک میں جتنی آیات ایمان والوں کی شان میں اتری ہیں، ایمان والوں کا امیر مولا علی۔ قرآن میں جتنی آیتیں ولیوں کی شان میں اتری ہیں، ولیوں کا پیر مولا علی۔ قرآن میں جتنی آیتیں متقین کی شان میں اتری ہیں، متقین کا امام مولا علی۔ قرآن میں جتنی آیتیں اہل جنت کی شان میں اتری ہیں، جنتیوں کا دولہا مولا علی۔ قرآن میں جتنی آیتیں جہاد اور مجاہدین کے حوالے سے اتری ہیں، ارے کائنات جہاد کی زینت مولا علی۔ قرآن میں جتنی آیات صحابہ کی شان میں اتری ہیں، صحابہ کی صف اول میں مولا علی۔ قرآن پاک میں جتنی آیات اہل بیت کی شان میں اتری ہیں، اہل بیت میں بھی مولا علی۔ اگر آنکھ میں حیا کا سرما لگا لو تو میرے نبی نے فرمایا تھا علی کا جسم
نبی کا جسم، علی کا خون، نبی کا خون، علی کی روح، نبی کی روح جو حیا کا سرما لگا کر قرآن کی تلاوت کرے گا اسے ہر آیت میں نبی کی چھاؤں میں علی ہی نظر آئے گا، اسے نبی کی چھاؤں میں علی ہی نظر آئے گا۔ اور اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سننا۔ کائنات میں ایک ہی بہادر ہے علی، کائنات میں ایک ہی بہادر ہے علی، جس کو میرے نبی نے یوں داد دی ہے، کرارن، فرمایا کرارن، علی میدان میں اترتا جاتا ہے اور دشمن کٹتا جاتا ہے۔ اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی خدائی میں ایک ہی بہادر ہے علی، جو تلوار احد اور بدر میں چلاتا ہے، رضوان جنت میں نعرے لگاتا ہے۔ جس علی کے نعرے رضوان جنت لگائے، جس علی کے نعرے جبریل امین لگائے، وہ تمہارے نعروں کا محتاج نہیں ہے۔ علی کو تو اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ میں پھر پلٹ کر آتا ہوں اسی بات کی طرف پھر آنا چاہتا ہوں۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی سے جدا نہیں ہوتا اور علی قرآن سے جدا نہیں ہوتا۔ میری بات غور سے سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ دیکھیں، علی قرآن سے جدا نہیں ہوتا اور قرآن علی سے جدا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کو آپ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، قرآن پاک کو آپ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ قرآن کے ساتھ جڑنا ہو تو پاک ہونا ضروری ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا ہو تو پاک ہونا ضروری ہے۔ اور جو علی قرآن سے کبھی جدا نہ ہو، جو علی قرآن سے کبھی جدا نہ ہو، بھئی بغیر وضو کے آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے، پاک ہونا ضروری ہے۔ تو وہ علی جو کبھی قرآن سے جدا ہی نہ ہوا ہو تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا، ارے قرآن بھی ہمیشہ پاک ہے، علی بھی ہمیشہ پاک ہے۔